قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ اس قوم کے لوگوں نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ آئیے جانتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب۔ پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کا ذکر کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں وہ خطرناک برائی کون سی تھی اور اس برائی بدکاری کی شروعات کیسے ہوئی۔ اکثر تاریخ لکھنے والوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں بیان کیا ہے اور حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کرتے کرتے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا ہے، لیکن ہمارے خیال سے دو قصوں کا ایک ساتھ ملا دینا بالکل بے میل سی بات ہے۔ یہی سوچ کر اسے الگ لکھا جا رہا ہے۔ تفصیل لکھنے والے لکھتے ہیں کہ موافقات شام کے شہروں میں 5 شہر تھے۔ ہر شہر میں لڑائی کے کام کے لاکھ مرد تھے۔ ان کا ملک بہت زیادہ آباد تھا، خوشحالی عام تھی۔ اس قوم میں ایک بڑا عیب تھا، وہ قوم کے لوگ بتوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم لڑکوں سے بدکاری بھی کرتی تھی۔ یہ بدکاری بڑھتی جا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس گندے کام کی بنیاد شیطان نے ہی ڈالی تھی۔ اس طرح کہ وہ ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغیچے میں پہنچا کرتا تھا اور اس کے پھولوں اور پھلوں کا نقصان بھی کر دیا کرتا تھا۔ جب باغ کا مالک اس کو پکڑنے جاتا تو وہ بھاگ کر باغ کے باہر نکل جاتا، یہاں تک کہ اس کے باغ میں بہت نقصان ہونے لگا اور وہ باغیچے کے مالک کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن باغیچے کے مالک سے ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے باغ میں نہ آؤں تو مجھے استعمال میں لا کر یہ کام کر، مطلب باغیچے کے مالک سے بدکاری کرنے کے لیے کہا، اور پھر کہا اپنے باغ کے نقصان سے بے فکر ہو کر آرام کرنا۔ باغ کے مالک نے کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے، کم سے کم میرا نقصان تو نہیں ہوگا۔ پھر باغ کے مالک نے اسے استعمال کیا اور اس طرح اس قوم میں بدکاری کی شروعات ہو گئی اور شیطان کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح ابلیس نے ہر باغ باغیچے میں جا کر اس حرام کاری کی بنیاد رکھی، یہاں تک کہ پوری قوم اس کی لذت پا کر اس کی بری طرح شکار ہو گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت لوط اس معاملے میں جتنا ان کو سمجھاتے، ان میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرتے، وہ اس کام کی طرف 2 قدم اور آگے بڑھ جاتے۔ ان کو حضرت لوط نے بہت سمجھایا تھا، دھمکیاں بھی دی تھیں، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان بدکاروں کے کان پر جوں نہ رینگی اور بولے بِآجِی بِاللَّہِ اِن کُنتُم صادقین، یعنی اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا، ہم کو نہ تو تیرے نبی ہونے پر یقین ہے اور نہ ہم تم کو سچا جانتے ہیں۔ اتنا جھٹلا دینے کے بعد بھی حضرت لوط علیہ السلام ان کو سیدھے راستے پر لانے سے باز نہ آتے تھے اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ ان پر عذاب آئے اور وہ تباہ ہو جائے، بلکہ وہ ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ جب ان دشمن بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو ستایا اور ان کا آنا جانا ان کے گھر سے منع کرایا، تب انہوں نے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور ان بدکاروں کے غارت ہونے کی تمنا کی۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ موافقات کے شہروں پر آئے اور حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کے خلاف ان کی مہمانی میں دیر کرتے تھے اور نہایت تنگ دلی سے اور شرم سے کئی بار ان سے کہا کہ میں قوم کے ہاتھوں میں مجبور ہوں، ان کے غلط کاموں سے بہت بیزار ہوں۔ دوستوں، مہمان سے مراد فرشتے ہیں، جو فرشتے حسین لڑکوں کی شکل اختیار کر کے آئے تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان میرے گھر رہنا ہی چاہتے ہیں اور اشاروں میں کہنے سے بھی وہ نہیں جانا چاہتے، تو شام کے وقت انہیں اپنے ساتھ چپکے سے لا کر ان کو اپنے گھر میں چھپا دیا اور اپنی بیوی سے ان کی مہمان نوازی کرنے کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ ان مہمانوں کا حال کسی سے مت کہنا، یعنی ان کا ذکر باہر کسی سے مت کرنا اور کسی کو اس معاملے کی خبر بھی نہ ہونے پائے۔ لیکن بیوی تو کافر تھی،
اس نے بہانے سے باہر نکل کر پوری قوم کو بتا دیا تاکہ حضرت لوط علیہ السلام کا دل پھٹ جائے۔ وہ جا کر قوم والوں سے بولی کہ تم سے ان لڑکوں کی خوبصورتی کی کیا تعریف کروں، ان کی خوبصورتی میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور لڑکوں سے بدکاری کرنے کی مانگ شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت عجیزی سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تم بدکاری کے بجائے قوم کی بیٹیوں سے شادی کر کے اپنی خواہش کیوں نہیں پوری کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ تم مہربانی کر کے میرے ان مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا، رہنے دو، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، ہمیں بیٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف یہ لڑکے چاہیے جو تیرے یہاں مہمان ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس معاملے میں بہت پریشان دیکھا تو چپکے سے ان کے کان میں یہ خوشخبری ڈالی کہ ڈرو نہیں، ہم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ بدکار لوگ ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس خبر کے سننے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ پھر حضرت جبریل نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا ان کی آنکھوں میں لگائی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، سب کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ وہ بددین لوگ اندھے ہو کر اپنے گھروں کی طرف بھاگے، گرتے پڑتے وہ اپنے گھروں کو پہنچے۔ اسی بیچ حضرت جبریل نے حضرت لوط کو بتا دیا تھا، ہم قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ ایمان والوں کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں، اور جب جانے لگیں تو کوئی بھی پیچھے لوٹ کر نہ دیکھے اور تیز قدم آگے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اور تمام ایمان والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبریل نے اس زمین کے 7ویں طبق تک اپنے پر پھیلائے اور ان چاروں شہروں کو اکھاڑ کر اپنے پیروں میں لے لیا اور آسمان کے قریب لے جا کر اوندھا گرا دیا۔ فرشتوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی اور پوری قوم میں سب ہلاک ہو گئے۔ آبادی میں ان کا کوئی نشان نہیں باقی رہا، یعنی اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ 7 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ربیع الاول کی 10ویں تاریخ کو وہ اس دنیا سے ودا ہوئے۔ تو دوستو، ایسے بدکار قوم کا اللہ نے نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ ہمیں سب طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔